بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائی، کیا کبھی ایسے لمحے آئے ہیں آپ کی زندگی میں جہاں ہر در بند ہو گیا ہو، جہاں لوگ صرف تسلیاں دیتے ہوں لیکن دل کو سکون نہ ملتا ہو، جہاں آنکھوں کے آنسو رکتے ہی نہ ہوں اور دل کی دھڑکن بھی خوف سے تیز ہو گئی ہو؟ یاد رکھو، جب کوئی شے سنبھالے نہ سنبھلے، جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، تب ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر وہ حال نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا، انہیں سختیاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان میں جو سجدے سے جڑ جائیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہماری تنگی کو کشادگی میں، بیماری کو شفا میں، غم کو خوشی میں، اور ہماری ہر آزمائش کو اجر عظیم میں بدل دے۔ آزمائش کے لمحوں میں ایک دعا ہے جو نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے بلکہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے اور وہ کن الفاظ میں مانگی جاتی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ ضرور اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو صرف الفاظ نہیں، ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ سوچئے، ایک ماں بیٹے کے بچھڑنے پر جب ٹوٹ جائے، ایک بیٹی اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جائے، ایک غریب رزق کے لیے در در ٹھوکر کھائے، اور جب کوئی تنہائی میں بے بسی کے عالم میں روتا ہوا سجدے میں گرے اور یہی الفاظ کہے، تو اس لمحے آسمان کے در کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں، آزمائش کے لمحات میں اللہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ وقت جب آنکھ نم ہو، دل ٹوٹا ہو، زبان لڑکھڑاتی ہو، تب صرف ایک جملہ کہہ دینا، یا اللہ تو ہی کافی ہے، اور پھر پوری کائنات کی طاقت ایک نقطے پر جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں تو رک جائیں، جھک جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہی قرب ہر دعا کو مقبول بنا دیتا ہے۔